السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ وقال الله تبارك وتعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور دل میں ایک نیت اور ایک ارادہ کرے جتنی بھی باتیں ہم سنیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے کہ سننا بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، سنانا بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا۔ اور اگر ہم اللہ کے قرآن کی باتوں کو سنیں گے اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو عمل کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اللہ فرماتے فبشر عباد، میرے بندوں کو خوشخبری سناؤ۔ کون سے بندے؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اللہ فرماتے میرے وہ بندے جو دین کی باتوں کو، جو قرآن کی باتوں کو، جو حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب عمل کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ تو اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ اللہ فرماتے میرے بندو تمہارے زمین پر عمل کرنے میں دیر ہو سکتی ہے، تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، میں آسمان پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا۔ اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ تو اگر ہم عمل کی نیت کریں گے انشاءاللہ تو اللہ پاک ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے کرے گا، اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ اسی لیے تو ہم ہر نماز میں اللہ سے مانگتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے ہم اپنی کمزوری کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ عبادت کے لائق تو تو ہی ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے، ہم تجھ ہی سے مدد کا سوال کرتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور آگے ہم دعا کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں
سیدھا راستہ نصیب فرما دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ سیدھا راستہ جس پر چلنے سے تو خوش ہوتا ہے، وہ سیدھا راستہ جس پر چلنے سے تیری طرف سے انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ایسے راستے سے ہم سب کو بچا لینا جس راستے پر چلنے سے تو ناراض ہوتا ہو، جس راستے پر چلنے سے تیرا غضب جوش میں آتا ہو۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم عمل کی نیت کریں گے انشاءاللہ تو اللہ پاک ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے کرے گا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ مختصر سا وقت ہے، دنیا کی مختصر سی زندگی میں اللہ پاک نے ہم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، بے شمار ہم پر احسانات کیے، اور قرآن کریم میں اللہ پاک اس بات کو بیان فرماتے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میرے بندو میری طرف سے ملنے والی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ جیسے آسمان کا ایک ایک ستارہ اللہ کی نعمت ہے، بولو کوئی ستارے کو گننا چاہے تو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ بارش کا ایک ایک قطرہ اللہ کی نعمت ہے، بولو بارش کے قطرات کو کوئی گننا چاہے تو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ مٹی کا ایک ایک ذرہ اللہ کی نعمت ہے، بولو مٹی کے ذرات کو کوئی گننا چاہے تو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ ہمارے جسم کا، ہمارے باڈی کا، ہمارے بدن کا ایک ایک بال اللہ کی نعمت ہیں، کوئی جسم کے بالوں کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ ہماری ہر سانس کا آنا اور سانس کا جانا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، کوئی سانس کے آنے جانے کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ الغرض دنیا کی مختصر سی زندگی میں اللہ پاک نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں اور بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت، سب سے قیمتی نعمت اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمائی، وہ دنیا کی مختصر سی زندگی میں دولت ایمان ہے۔ انسان کو سب کچھ ملے لیکن ایمان نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار۔ ہمارے اکابر علماء میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ گزرے ہیں، حضرت اقدس مفتی کفایت اللہ صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے زبردست ولی کامل تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ احسان کا جتلانا گناہ ہے، بولو بے شک، اس لیے کہ احسان کا جتلانے والا حدیث شریف میں گنہگار بتلایا ہے۔ احسان کا جتلانا گناہ ہے لیکن احسان کا بتلانا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر ہم کسی ناقدرے کو احسان یاد دلا رہے ہیں، میں نے تجھ پر فلانے وقت میں فلانا احسان کیا تھا، صرف یاد دلانے کے لیے، تو احسان کا بتلانا کوئی گناہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان اذ کنتم صادقین، نعمتیں تو بہت ساری نصیب فرمائی، لیکن کسی نعمت کے بارے میں اللہ پاک یہ نہیں فرماتے میرے بندے میں نے تجھے فلانی نعمت دے کر احسان کیا، تجھے فلانی نعمت دے کر احسان کیا، لیکن جب ایمان کا معاملہ آتا ہے تو اللہ فرماتے ہم نے احسان تم پر کیا ہے، تم پر فضل کا معاملہ فرمایا، تم پر کرم کا معاملہ فرمایا کہ تمہیں دولت ایمان سے مالا مال فرمایا، یعنی تمہیں ہدایت نصیب فرمائی۔ ورنہ قرآن کریم کے دوسرے مقام پر اللہ فرماتے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اللہ فرماتے میں چاہتا تو تم کو یہودی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، میں چاہتا تو تم کو عیسائی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، میں چاہتا تو تم کو مجوسی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن یہ میرا احسان ہے کہ میں نے تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن میرے بھائیوں، علماء فرماتے ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت، کہو بے شک، اس سے بڑی کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے کہ ہم بار بار حدیث شریف سنتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری دنیا کا نظام صرف ایک اللہ رب العالمین صرف ایک ایمان والے کی وجہ سے چل رہا ہے۔ جب تک ایمان والے زمین پر موجود ہیں دنیا باقی ہے، ایمان والے زمین پر سے ختم دنیا ختم، تو ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت تو ہو نہیں سکتی۔ ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ایمان کا موت تک محفوظ رہنا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے کہ علماء جانتے ہیں، مشکاۃ شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت پر قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ
کہ صبح میں آدمی مومن ہوگا لیکن جب شام کو موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا، اور شام کو آدمی مومن ہوگا لیکن جب صبح میں موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ اور مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے امتیوں دنیا کی زندگی مختصر سی زندگی ہے، دنیا کی زندگی میں ایمان کی قدر کر لو اور جتنا ہو سکے نیک اعمال کر لو، اس لیے کہ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اعمال صالح ہیں، جتنا ہو سکے نیک اعمال کر لو، اس لیے کہ فتنے اندھیری رات کی طرح ہر روز ایک نیا فتنہ سننے کو تمہیں ملے گا، ہر روز ایک نیا فتنہ تمہیں دیکھنے کو ملے گا، اور حال یہ ہوگا صبح میں آدمی مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا صبح میں کافر ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت، لیکن ایمان کا موت تک محفوظ رہنا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اور اس وقت دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنے ہم نیک اعمال کر رہے ہیں، چاہے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے، چاہے ہم رمضان کے مہینے کے روزے رکھتے ہو، چاہے فجر کی نماز کا اہتمام کرتے ہو، چاہے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتے ہو، دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنے نیک اعمال ہیں، تمام نیک اعمال کا صرف ایک ہی مقصد ہے، جو ایمان اللہ نے ہمیں ماں کی گود سے دیا وہ ایمان قبر میں جانے تک محفوظ کیسے رہ جائے۔ اس لیے کہ چاہتے ہوئے بھی ہم اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ ایسا دور ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، وقت پر ایمان والی کلمے والی موت ہمیں نصیب فرمائے۔ ہمارے اکابر علماء میں ایک اللہ کے ولی حضرت مولانا اسماعیل صاحب گودرہ دامت برکاتہم، انہوں نے کسی موقع پر ایک بات بڑی زبردست سنائی کہ ایک مولانا تھے جنہوں نے 30 سال تک امامت کی، منبر رسول پر 30 سال تک درس قرآن دیا، قرآن کریم سے لوگوں کو واقف کیا، قرآن کریم کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی، اور قرآن کریم پر عمل کرنے والا لوگوں کو بنایا، اور 30 سال تک مصلی سنبھالا۔ لیکن حال یہ ہوا دنیا سے گئے تو قرآن کا انکار کر کے گئے۔ تو بعض دفعہ زندگیوں میں کوئی ایسی اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، کوئی ایسا ہماری ذات سے گناہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں ہم اپنے آپ کو تو مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن آسمان پر فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، میرا بندہ اگرچہ تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے لیکن آسمان پر تیرے ایمان کے ختم کر دینے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کریم میں ایک دعا سکھلائیے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے دیکھو آج ماحول دنیا کا اتنا بگڑا ہوا ہے، بازار میں جاوے تو ایمان کی حفاظت بڑی مشکل ہے، دکان پر بیٹھے سچ بول کر تجارت کرنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، ارے آنکھوں کو خیانت سے، آنکھوں کو بد نظری سے بچانا بڑا مشکل معلوم ہے، ارے زبان کو غیبت سے بچانا بڑا مشکل معلوم ہے، کانوں کو کسی پر الزام لگانے، کسی کی غیبت سننے سے، کسی پر الزام سننے سے بچانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ یعنی زبان بھی گناہ کی عادی، آنکھ بھی گناہ کے عادی، کان بھی گناہ کے عادی، بلکہ جسم کا ایک ایک ٹکڑا گناہ کا عادی بن چکا ہے، اللہ کی نافرمانی کا عادی بن چکا ہے، اور ایمان چھینا جاتا ہے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی دیوار کو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں، جب تک ماں زندہ تھی ماں کی خدمت کرتے رہے، اس لیے کہ ماں کی خدمت سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہو سکتا، لیکن جب ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے اور حدیثوں کو سنتے اور اس کو جمع کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے میرے محبوب کو دیکھا رو رہے ہیں، بیت اللہ کی دیوار کا ٹیک لگا کر رو رہے ہیں، میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میرے محبوب کو بھوک نے پریشان کیا ہوگا، میرے محبوب کو کوئی اور غم سوار
ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا اور میں نے میرے محبوب سے پوچھا میرے محبوب کیوں رو رہے ہیں، آخر رونے کی کیا وجہ؟ تو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ابھی جبریل امین علیہ السلام جو وحی لانے والے فرشتے ہیں وہ تشریف لائے، اور جبریل امین نے فرمایا میرے محبوب آپ کی امت کے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو پیدا ہوئے ہوں گے مسلمان کے گھر میں، جن کو اللہ نے ماں کی گود سے ایمان دیا ہوگا، جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے ہوں گے، لیکن گناہوں کی نحوست یہ ہوگی کہ مرنے سے پہلے اللہ پاک انہیں کلمے کی دولت سے چھین لے گا، کلمے کی دولت سے انہیں محروم کر دے گا اور ایمان کی دولت ان سے چھین لے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ یہ مجھے کیسے برداشت ہوگا کہ میرا امتی پیدا ہوا ہو مسلمان لیکن حفاظت فرمائے موت آئے تو کافر بن کر مرے؟ تو مجھے اس وقت مختصر آپ کو ایک دعا بتلانی ہے، پڑھو گے انشاءاللہ؟ اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے یہ فتنے والے ماحول میں، فساد والے ماحول میں، ارے دکان کی حفاظت کی ہم بڑی تدبیریں کرتے کہ نہیں کرتے؟ کرنی چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گھر کی حفاظت کی بڑی تدبیریں کرنی چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے گھر کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، میری دکان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، میری پراپرٹی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، میری ملکت کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، حفاظت کرنی چاہیے، کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن یہ ایمان لوٹا جا رہا ہے، ایمان ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس کی حفاظت کی کوئی پرواہ نہیں، اس کی حفاظت کا کوئی فکر نہیں، احساس تک نہیں کہ جو ایمان اللہ نے ہمیں ماں کی گود سے دیا ہے کیا ہم زندگی میں ایسے اعمال کر رہے ہیں کہ وہ ایمان قبر میں جانے تک محفوظ رہے گا یا نہیں؟ یہ احساس میرے دل میں بھی نہیں۔ اللہ ہم سب کو احساس نصیب فرما دے۔ لیکن ایک دعا آپ کو بتلاتا ہوں، قرآن کریم کے 3 پارے میں موجود ہے۔ علماء نے لکھا کہ جو اس دعا کو کثرت سے پڑھے گا چاہے نہ چاہے اللہ موت کے وقت اسے کلمہ ضرور نصیب فرمائے گا۔ اور فتنے فساد کے دور میں پڑھنی چاہیے اس دعا کو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم گناہوں سے بچنا چاہتے لیکن نہیں بچ سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ نیک اعمال کی توفیق بولو کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ گناہوں سے کون بچاتا ہے؟ اللہ بچاتا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اس آیت کریمہ کو پڑھتے رہیں گے، ہو سکے تو روزانہ صبح شام 100 مرتبہ پڑھو، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھ لو، لیکن اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک گناہوں سے محفوظ رکھے گا، اور چاہے نہ چاہے اللہ پاک موت کے وقت کلمہ ضرور نصیب فرمائے گا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اور ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان ہو سکتا ہے؟ آپ مقدس اور پاکیزہ نبی تھے، آپ کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، آپ کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، پھر بھی حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگتے تھے، ہم بھی مانگیں گے انشاءاللہ۔ اور ہمارے نبی کی دعاؤں میں نور ہے، ہمارے نبی کی دعاؤں میں وہ طاقت ہے جو دنیا کے پاس وہ طاقت نہیں، وہ ہمارے نبی کی دعاؤں میں ہے۔ ہمارے نبی کیا دعا مانگتے تھے؟ یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے ان قلوب الانسان بین یدی الرحمن، دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جہاں چاہے اس کو پھیر دیتے ہیں۔ یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ، ثبت قلبی علی دینک، تو میرے دل کو دین پر قائم رکھ، مجھے استقامت نصیب فرما۔ تو جب شہنشاہ کائنات یہ دعا مانگ رہے ہیں تو بولو ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ہم بھی مانگیں گے انشاءاللہ، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہیں گے۔ جمعہ کا مبارک دن ہے، آئندہ جمعہ میں جلدی تشریف لاؤ گے انشاءاللہ، یہاں سے آئندہ جمعہ میں باتیں شروع کریں گے اللہ چاہے گا تو۔ لیکن میرے بھائیو، جمعہ کے دن حدیث شریف میں چونکہ ہم سب کا ایک مزاج بن چکا ہے، جمعہ کے دن بہت سے احباب کا دیر سے آنے کا مزاج ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ پاک جمعہ کے دن فرشتوں سے کہتے ہیں میرے فرشتوں میرے نیک لوگوں کی لسٹ کو تیار کرو، میرے نیک لوگوں کی لسٹ بناؤ۔ جمعہ کے دن نیک وہ نہیں ہے جس نے تہجد کی نماز پڑھی ہے، جمعہ کے دن صرف وہ نیک نہیں ہے جس نے اشراق کی نماز پڑھی ہے، جمعہ کے دن صرف وہ نیک نہیں ہے جس نے چاشت کی نماز پڑھی ہے، جمعہ کے دن نیک وہ ہے جو اذان سے پہلے مسجد میں آ چکا ہوتا ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو زندگی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے، تو جتنا بھی درود پاک کی کثرت ہو سکے درود پاک کی بھی کثرت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ۔